بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. مانیتا ہے کہ جو بھی اپنی پریشانیوں کو یہاں لے کر آتا ہے اور بابا کو سگریٹ چڑھاتا ہے اس کی مرادیں سگریٹ بابا پوری کر دیتے ہیں. اس مزار کو گورا بابا یا کپتان شاہ بابا بھی کہتے ہیں، پر آخر یہ بابا کون ہے؟ ان کو کپتان شاہ بابا کہتے ہیں. یہاں سگریٹ بھی ہے، دیسی والی جیسی انگلش ہوتی ہے وہ بھی چڑھتی ہے. جو بھی مراد مانگو تو پوری کرتے ہیں. یہ خود گھر جاتے ہیں، گھر کی سمسیا جو ہوتی ہے تو دیکھ. نعوذ باللہ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، ایک بابا ہیں جہاں پہ جو مطلب ان کو سگریٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی مرادیں لوگ اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں. جو جا کے بابا کو سگریٹ دیتے ہیں تو ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. نعوذ باللہ. تو میرے بھائیو، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے کا مطلب گمراہی کس حد تک پہنچ گئی. تو میرے بھائیو، کیا آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ شرک کس کے نام میں پھیلا ہوا ہے؟ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اولوالعزم پیغمبر ہیں. 5 اولوالعزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ان کے نام پہ دنیا میں سب سے زیادہ شرک ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو، کیا آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا قرآن میں فرماتا ہے؟ وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، انسانی ہسٹری میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہوا بلکہ ایک پیغمبر کے نام پہ ہوا ہے، جیزس کرائسٹ. اور اس میں پیغمبر کا قصور نہیں ہے، وہ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں. ان کے نام پر شرک کھڑا ہوا، اور یہی کام ادھر بھی ہو جانا تھا اور پوری امت گمراہ ہو جاتی، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ساری امت گمراہ ہو گئی اگر اللہ کے نبی الاسلام کا سینسٹیویٹی کا لیول وہ نہ ہوتا. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ کہتے ہوئے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. رسول اللہ نے بھی ایک اور جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر نبی الاسلام کی سینسٹیویٹی کا یہ لیول نہ ہوتا. اور دیکھیں، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے نبی وہ درخت ہیں جن کے پھل ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو مولا علی کا تو خطبہ میں نے آپ کو بتا دیا نہج البلاغہ سے کہ میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ ہے جس کا کوئی دربان بھی نہیں ہے، اور تو اس کی اولاد ہے جس نے مر جانا ہے. مانگ اس سے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اب آئیں اس امت کے ایک اور سب سے بڑے انسان کا فتویٰ سن لیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے، ویسے تو 8-9 جگہ پہ آیا ہے، کہ جب نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. نبی الاسلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی الاسلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی الاسلام بھی واپس آ جائیں گے، ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا. جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ، ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا. تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا. اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریر نہیں تھے، کوئی جنگجو نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے. اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے، لیکن
اگلے جو واریر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا. اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا. آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے. آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی. اور گریٹ برٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک، بلکہ امریکہ بھی، آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے. لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں، اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب، ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے. یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا. تو سیدنا ابوبکر نے جب بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی. پھر باہر نکلے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے. غلطی لگ گئی. اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ایسے. خیر، حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میری طرف متوجہ ہو. ظاہر ہے ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا، لوگ متوجہ ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے. یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب، یہ کتنے لکھے ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے شاہی کوئی نہیں. جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا. جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے، موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول. دل میں کہتے ہیں، سامنے نہیں کہتے. سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا. فرضی بات، بجائے وہاں محفل صلاۃ والسلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا، اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو تم سب، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے. وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی. فرضی جملہ. کولوں، ایک کہتے ہیں کولوں بولتا ہے انجینئر. جی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے، ان کا اسٹوڈنٹ ہے. جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی، آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں نا، ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تمہارے بابوں کے مقابلے میں. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا، اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں، آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، آیتیں بیان کرتا ہوں، اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابے شاہی کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو. اور پھر آیت پڑھی. آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی، لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف، وصال شریف فرما جائیں، یا جنگ میں شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین قبول کر کے؟ حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ. اللہ تو پہلے بھی تھا، اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے. تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو. یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو، اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا، اللہ کا کیا بگاڑ ڈالے گا. اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہو جانا ہے، لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے؟
कोई नहीं लिखा हुआ। दूसरी आयत पढ़ी, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है और तुम्हारे मुखालफीन को भी मरना है, फिर तुम अल्लाह के हुजूर झगड़ा करोगे, क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारा फैसला करेगा। इसमें भी कोई बात नहीं लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने बात समझाई ताकि बात मोटे दिमाग में भी उतर जाए। यही काम तो हम भी करते हैं, आपको बात समझाते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई फरिश्ता, कोई जिन, कोई पैगंबर, कोई इंसान ना अपने किसी नफ़े का मालिक है ना किसी नुकसान का, और नफ़ा नुकसान में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो हमारी बेसिक नीड्स हैं। कहते हैं जी इंजीनियर साहब कहते हैं कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, ख्वाह पैगंबर ही क्यों ना हो, वो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, ये गुस्ताखी होगी। भाई अल्लाह के बंदों, अगर ये गुस्ताखी है तो इस जुमले को उलट करो कि बड़े से बड़े बुजुर्ग और पैगंबर अपना पेशाब खुद रोक सकते हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर। तो ये बात करो, आज ही फतवा कुफर ले लो, हमसे नहीं, दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों से ले लो फतवा कुफर। इसमें कौन सी गुस्ताखी होगी? हर नफा और नुकसान, नफा में ऑक्सीजन, खाना पीना शामिल है, और नुकसान में सबसे बड़ी चीज जो है वो टॉयलेट का इशू है, इंसान के साथ अटैच है। अल्लाह ही मालिक है। तो ये बात इसलिए बोलनी पड़ती है ताकि आप लोगों को ये बात समझ आए कि जब तौहीद की बात होगी फिर कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग बाबा, शाही कोई नहीं अल्लाह के मुकाबले पर। अब ये कहते हैं कि जी वो ये बात कहां लिखी हुई है? हालांकि ये लिखी हुई है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो कुछ बोला वो कहीं नहीं था लिखा हुआ, खुद से बोला उन्होंने। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ये एग्जैक्टली इन्हीं अल्फाज के साथ लिखा हुआ है कुरान में, इससे ज्यादा पैशन के साथ। आपने ना कुरान पढ़ा, ना आपके बुजुर्गों ने पढ़ा, ना उनके बुजुर्गों ने पढ़ा, तर्जमा ही कोई नहीं था, अरबी सीखते कोई नहीं थे। कुरान में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये जो 2 क्रिटिकल चीजें हैं ना, मैं वो मुख्तसर से वक्त में कवर कर देता हूं इस हवाले से। ये जो मैंने पहला क्लेम किया ना कि अल्लाह के मुकाबले पे जब बात लाई जाएगी ना, फिर कोई जिन, फरिश्ता, पैगंबर कोई शय नहीं है। हालांकि ये सब अल्लाह के बंदे और अल्लाह की पार्टी के लोग हैं, लेकिन अल्लाह के मुकाबले पे जब लोग इन्हें खड़ा करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला इनको एग्जाम्पल बनाते हुए दिमाग खोलता है। उस वक्त फिर अल्लाह ख्याल नहीं करता कि किसी पैगंबर की तौहीन ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह के सामने तो किसी की कोई तौहीन नहीं होगी, अल्लाह तो तौहीद को इस्टेब्लिश करेगा। इसके सबूत में वो आयत है शोहरा आफाक, उन चंद आयात में से जिसने मेरी जिंदगी बदली। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 17 नंबर आयत है सूरतुल मायदा में, सूरत नंबर 5 है और आयत नंबर उसकी 17। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, बेशक वो लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। वो खुला कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट अल्लाह है। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, बाबे ते शाही कोई नहीं। हाँ, ए शाह जेड़ा लफ्ज है ना, ये अरबी दा जे, उर्दू में भी आया, पंजाबी में। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, ए नबी इनसे फरमा दो, भला बताओ अल्लाह के मुकाबले पर कोई इतनी सी भी जुर्रत रखता है इस बात की? कोई शाही नहीं है कि कोई क्लेम करे अल्लाह के मुकाबले पर। कोई किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। किस चीज का इख्तियार? इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि अगर अल्लाह ये इरादा कर ले कि ईसा इब्न मरियम को हलाक कर दे। अच्छा, वफात दे दे नहीं है, विसाल शरीफ नहीं, हलाक कर दे, क्योंकि मोटा दिमाग खुल जाए। ये अल्लाह वर्सेस ईसा इब्न मरियम बात हो रही है। हाँ, कोई तो नहीं हो रही, तो ईद एस्टैब्लिश हो रही है। वही मौलाना साहब वाली बात कि भाई जो तो ईदी गल करांगे गुस्ताखी तो आप ही हो जाएगी। हाय मैं सदके। व उम्महु, और उनकी मां, व मन फिल अर्दी जमीआ, और जितने जमीन में सारे बाबे, लो सारे बाबे, जितने जमीन में सारे जिन, सारे बुजुर्ग, सारे अंबिया, सब कुछ कवर हो गया। अगर अल्लाह ताला इन सब को हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह के मुकाबले पर कोई क्या इख्तियार रखेगा? अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, और आसमानों
اور زمین کی بادشاہت تو اللہ کے لیے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پوری کائنات، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یار اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، اس کا مطلب تم نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ انسانی شکل میں آ گیا؟ اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ کی مرضی۔ عیسیٰ ابن مریم جیسے اللہ تعالیٰ اربوں لوگ اور پیدا کر دے، کیا اللہ کے اختیار سے باہر ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس سے بڑا ورژن اللہ نے پیدا کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام، جن کا باپ بھی کوئی نہیں تھا، ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ جیسس کرائسٹ کی تو پھر بھی ماں تھی نا، اور پورا انہوں نے پریگنینسی کا پیریڈ بھی گزارا۔ لیکن حیران کن بات ہے، کرسچنز جو ہے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، اور ان سے جو چھوٹے ہیں اسٹیٹس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، کہ جن کی ماں تو تھی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کی نہ ماں نہ باپ اسے کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اور یہ پھکی اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم کی سی ہے۔ ہائے میں صدقے، میرا رب بھی جو ہے نا الزامی جواب دے کے اس باتوں کو سمجھاتا ہے، الحمدللہ۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور پہلے والے بابا جو سگریٹ لے کے مطلب جہاں پہ نذرانے کے طور پہ سگریٹ چڑھتی ہے اور وہاں پہ مشکلیں دور کر سکتے ہیں، تو مشکلیں دور کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔